پاکستانی عوام کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ آنے والے 10 دن بڑے ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. یا تو پاکستان تر جائے گا یا پاکستان تیر جائے گا, یا پاکستان آسمان پہ پہنچ جائے گا یا مزید تنزلی کے اندر گر جائے گا. اور اب آنے والے جو 10 دن ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے الیکشن کمیشن, نیب, نادرا, FBR, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف بڑے پیمانے کے اوپر میدان میں آئیں گے. یا آپ دیکھیں گے بڑے پیمانے کے اوپر مقدمات بنانا شروع کریں گے, ان کی بڑی بڑی خبریں چلنا شروع ہو جائیں گی ان اداروں کی کہ عمران خان کے خلاف یہ ہو گیا, عمران خان کے پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف یہ ہو گیا, کارکنان کے خلاف یہ ہو گیا. لیکن دوسری طرف جیل کے اندر بیٹھا ہوا جو ایک ببر شیر ہے اس نے ایسی اسٹریٹجی بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. یہ جب کوئی پلان بنا کر سامنے آتے ہیں, کوئی سازش بنا کر سامنے آتے ہیں, تو پھر ان کو وہ جس طرح سے تتر بتر کر دیتا ہے, جس طرح سے ان کی پارٹی کے اور ان کے لوگوں کے جو پلانز ہوتے ہیں ان کو چوپٹ کر دیتا ہے, تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اب کی بار بھی کچھ ایسی خبریں میرے پاس ہیں کہ جن کے سننے کے بعد یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو بڑی تسلی بھی ہوگی, ان کو بڑی ریلیکسیشن بھی ہوگی, کیونکہ خان کا جو سب سے بڑا حکم سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے, بلکہ یہ کچھ دن پہلے خان کا حکم سامنے آیا تھا کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے. یہ ان کا ریسنٹلی حکم سامنے آیا ہے پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے, لیکن کچھ دن پہلے جو اتھینٹک خبر سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان کے درمیان جو روابط ہیں الحمدللہ وہ بحال ہونا شروع ہو گئے. ایک بڑی خوشخبری یہ تھی, اور دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ نون لیگ کے لیے بڑا ہی خطرناک, بڑا ہی بھیانک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں جو آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ خان جو ہے اس کے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے الحمدللہ ان میں سے مکمل طور پر ہوا نکل چکی ہے, اور 9 مئی کے حوالے سے ایک نقطہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. اور اب واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کے اندر ملوث نہیں تھی, اس کے اندر نون لیگ کے شرپسند تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے شرپسند تھے, یا کچھ اور ایسے لوگ تھے کہ جو اس کے اندر ملوث تھے. تو اس پارٹی کو, پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس حوالے سے اب کلین چٹ بھی آنے والے دنوں میں شاید مل جائے. ابھی امید نہیں ہے, یعنی کہ امید ہے لیکن کنفرم نہیں ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹر پارٹی الیکشن بھی کروانے جا رہی ہے, اور بہت سی خبریں اس حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں, ان کے اوپر بھی تھوڑی سی میں ڈسکشن کروں گا. اور جو اور خبریں اہم ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, جو خبریں میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنے ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر, پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے, اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا. اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے ہمیں یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس. کچھ ڈیٹیلز, کچھ خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین گرامی کہ خان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں دیں گے. انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہماری پارٹی کا کوئی کارکن, کوئی رہنما پاک فوج کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے. یہ ہمارا کل بھی ہمارا بڑا یہ رسپیکٹیبل ادارہ تھا, اس کے جو لوگ تھے وہ کل بھی ہمارے لیے بڑے قابل احترام تھے, ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو کل بھی ہم خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کرتے تھے, آج بھی پیش کرتے ہیں, مستقبل میں بھی پیش کرتے رہیں گے. تو اگر کوئی پاک فوج کے خلاف بات کر رہا ہے, پاک فوج کے خلاف کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب دوسری طرف اگر ہم جاتی عمرہ اور نون لیگ کی جانب دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ پروپیگنڈا سیل بنائے ہوئے تھے, پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے, پاکستان کی عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے, ججز کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے, DGISI کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے, اسی طرح جو ہمارے آرمی چیف تھے سابقہ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے, سابقہ جو ہمارے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے. اور یہ سب کچھ کرنے والے جو ہیں وہ آج بڑے لاڈلے بن کے پرو لاڈلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو آج جیلوں کے اندر پھینکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, اس کے بعد جو اشیر افضل مروت صاحب ہیں انہوں نے جلسوں کے اندر بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ جی پاک فوج جو ہے وہ ہماری فوج ہے اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے. اور جو جاتی عمرہ ہے اس کے اندر پریشانی جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف تو خان جا ہی نہیں رہا, فوج کے خلاف تو خان بیان ہی نہیں دے رہا, اس کے جو رہنما ہیں وہ تو فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, وہ تو فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. تو ان کے گھروں کے اندر صفے ماتم بچھی ہوئی ہے, کیونکہ جاتی عمرہ کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاک فوج عمران خان کے خلاف جو تنازعات ہیں وہ مزید بڑھتے چلے جائیں, ان کو مزید ہوا دی جائے, ان کو کسی نہ کسی طرح لڑوا دیا جائے, اور اس کا فائدہ جو جاتی عمرہ ہے, نون لیگ ہے, وہ اٹھا لے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ناکارہ قسم کے, ٹٹو قسم کے ان کے جو سکے ہیں وہ کس طرح سے فیل ہو رہے ہیں. فیصل وابڈہ جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ مل کر, اور وہ کبھی کہتا ہے کہ بشرا بی بی کا ایک علیحدہ گروپ بن رہا ہے چیئرمین شپ کے لیے, کبھی علیمہ خان کا ایک علیحدہ گروپ بن رہا ہے, اور وہ بھی جو خبر ہے 24 گھنٹے کے اندر ہوا کے اندر اڑ جاتی ہے, اس کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. قومی اور صوبائی سطح کے اوپر جو سینئر سیاستدان ہیں اب ان کو واپس لانے کا پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے. جو عمر ایوب خان ہیں
وہ اس سلیکشن کے حوالے سے سب سے اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف, یہ پاکستان تحریک کے جو آنے والے الیکشن ہیں ان کے اندر بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے. یہ کمزور نہیں ہو رہے ہیں, یہ کسی سے پیچھے نہیں رہنے ہیں. اور آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی عمر ایوب خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کو توڑنے کی, پروپیگنڈے کرنے کی بڑے پیمانے پر کوشش کی جائے گی, جعلی خبریں میڈیا پھیلائے گا, لیکن اس کے اوپر پاکستانی قوم نے کسی قسم کا کوئی یقین نہیں کرنا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان پارٹی چیئرمین شپ جو ہے وہ مستقبل کے اندر چھوڑ بھی سکتے ہیں. اگر وہ پارٹی کی چیئرمین شپ چھوڑیں گے تو جس کو وہ سلیکٹ کریں گے اسی کے پیچھے پوری پاکستانی قوم کھڑی ہوگی. فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان جس نشان کے اوپر بھی کہے گا پاکستانی قوم اسی نشانے کے اوپر جو اپنا ٹھپا ہے وہ لگا دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عبوری چیئرمین کا عہدہ ہے وہ سنبھال لیں. اور انہوں نے مثال یہ دی کہ ماضی کے اندر جیسے ایک زمانے کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی ان کا انتخابی نشان تیر کے بجائے تلوار ہوا کرتا تھا, لیکن پھر ان کا انتخابی نشان زبردستی چھین لیا گیا. جس کے بعد پھر جو محترمہ بینظیر بھٹو ہیں جب وہ پالیٹکس کے اندر انٹر ہوئی, جب انہوں نے سیاست شروع کی تو پھر انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے انتخابی نشان کے اوپر توجہ کی اور پھر وہ جو تلوار چھین لیا گیا تھا اس کی ریپلیسمنٹ کے اوپر تیر کو سامنے لایا گیا. آج تک جو تیر ہے وہ چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور اس تیر کے ذریعے ہی وہ الیکشن لڑتے ہیں, اس تیر کے ذریعے ہی وہ کمپین کرتے ہیں, اس تیر کے اوپر ہی وہ ووٹ لیتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ہی روشن اور بڑا ہی مستقبل جو ہے ان کا بڑا زبردست ہوگا. اس کے علاوہ جو اور بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں, اور ان کے اندر جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ جی نواز شریف جو ہے انہوں نے اپنا طیارہ تیار کروا لیا ہے. وہ بہت جلد آپ کو نظر آئیں گے کہ پاکستان سے کوچ کرتے ہوئے اپنے آبائی گاؤں جاتے ہوئے, اپنے آبائی گھر برطانیہ, ملکہ برطانیہ کی خدمت میں جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لندن کے فلیٹس کے اندر ان کو جو سکون ملتا ہے وہ پاکستان کے اندر ان کو نہیں مل رہا ہے. ان کے ساتھ جو ڈیلے کی گئی تھی ان ڈیلوں کے اوپر ڈیلے کرنے والے تو پورے اتنے ہیں. دیکھیں نواز شریف کو پروٹوکول بھی دیا گیا, اس کے کیسز بھی معاف کروائے گئے, اس کے بچوں کے کیسز بھی معاف کروائے گئے, اس کے بھائی کے کیسز بھی معاف کروائے گئے, اس کے خاندان کے کیسز بھی معاف کروائے گئے. پاکستان کی پولیس کو اس کے گھر کی جو ہے لونڈی بنا دیا گیا, نیب کو اس کے لیے کھلم کھلا استعمال کیا گیا, ایف آئی اے کو ان کے لیے کھلی چھوٹ دی گئی. اس کے علاوہ جو ایف بی آر ہے اس نے بھی کھلی چھوٹ دے دی, جو عدلیہ ہے وہاں سے بھی ان کے لیے بڑے اچھے اچھے فیصلے آنا شروع ہو گئے. جو ان کے لیے جلسہ کرنا تھا اس کے اندر بھی بڑا زیادہ جو سرکاری وسائل تھے ان کو استعمال کیا گیا, ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی نواز شریف کو پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی. جو کچھ ان سے ڈیل کرنے والوں کے بس میں تھا, جو کچھ انہوں نے ڈیل کرتے وقت طے کیا تھا وہ سارا کچھ کیا گیا. مگر چونکہ یہ لوگ نا اہل ہیں, پڑھے لکھے یہ لوگ ہیں نہیں, ساری زندگی انہوں نے ٹٹو قسم کی سیاست کی ہے, ساری زندگی انہوں نے تھگڑ قسم کی سیاست کی ہے, ساری زندگی ان لوگوں نے دا دھبے کی سیاست کی ہے, ساری زندگی انہوں نے چوری ڈکیتی کی سیاست کی ہے, ساری زندگی انہوں نے لوٹ مار کی سیاست کی ہے, ساری زندگی انہوں نے دھوکہ دہی کی سیاست کی ہے, ساری زندگی انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی سیاست کی ہے, ساری زندگی ان لوگوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو پھدو بنا لیا جائے, لوگوں کا پھدو کاٹ لیا جائے, ان کو اپنے سامنے بے وقوف جو لوگ سمجھتے رہے. انہوں نے یہی سیاست ساری زندگی کی تھی. تو اب ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو ان کے ساتھ ڈیلے کی گئی تھی چلے وہ تو کامیاب ہو گئی ہیں, لیکن اب ان کے ذمہ جو کام تھا اس کے اندر یہ بڑی بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک جلسہ کیا, اس جلسے کے بعد ان کی اتنی اوقات, ویلیو, کیلیبر ان کا نہیں رہا کہ یہ کوئی اور جلسہ کر سکتے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا, قوم نے ریجیکٹ کر دیا, ان کو پتہ چل گیا, عوام نے ریجیکٹ کر دیا, میڈیا نے ان کو بڑے پیمانے کے اوپر اٹھایا, میڈیا نے ان کو بڑے پیمانے کے اوپر پروٹوکول دیا, میڈیا نے ان کو بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا نجات دہندہ قرار دینے کی کوشش کی. مگر رزلٹ کیا نکلا کہ جیو کو 333 لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے, اے آر وائی کو 50 لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے, پی ٹی وی کے اوپر نواز شریف کو 18 لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے, اسی طرح جو دوسرے چینلز ہیں ان کے اوپر ان کو بہت کم تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے, ہم نے بیان کیسے دینا ہے, اور ان کا جو کہنے کو تو ان کا جو عروج ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ ان کا زوال ہے. نون لیگ کا زوال جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ مریم اورنگزیب آج نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے بھی میڈیا کے اوپر آنے سے گھبرا جاتی ہے, ڈر جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے بارے میں تو بڑے بڑے صحافیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مریم بی بی کے بس میں یہ بات نہیں رہی ہے, اورنگزیب کے بس کے یہ بات نہیں رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ جو نون لیگ ہے اس کی جو کارکردگی ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکے, اس کو سپورٹ کر سکے, یا جو ان کا نظریہ ہے اس کو لے کر آگے چل سکے, اور انشاءاللہ ان کا جو انجام ہے وہ بد سے بدترین ہوگا. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی دے. اگر آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارے
فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی تمام تر حقائق پر مبنی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں. ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا, کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا, کیونکہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اور بہت سارے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اور جو حقیقت ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر آپ ہمیں مزید بھی سپورٹ کرنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو جا کر سبسکرائب کر لیجئے, وہاں سے ہمیں بہت سارا سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ وہاں پر ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم اسی طرح کانفیڈنٹلی باعتماد طریقے سے خان کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور اس مشکل ترین وقت کے اندر اسی طرح آواز بلند کرتے رہیں گے.